الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه اللہ جل جلالہ و تم برہان و اعظم الشان کی حمد و سلام سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اللہ رب العزت اس کارواں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، بالخصوص آج کا دن جمعۃ المبارک، اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو واعظ و نصیحت درس ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے ہمیں صحیح طور پر یاد رکھنے اور عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے ایام مکمل ہونے کے بعد مسلمانوں کا ذہن فوراً سے تیسرے خلیفہ داماد رسول ذو النورین ذو الہجرتین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ان کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، اور ان کی اصلاح ثواب کرنے کے حوالے سے ذہن تیار ہو جاتا ہے، تو ساری زندگی ہی ان نفوس قدسیہ کو اصلاح ثواب کیا جائے، لیکن بالخصوص جب ان کے ایام آتے ہیں تو پھر ذہن بالخصوص ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مقدس ہستی ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بے شمار ایسے کارنامے کر کے بتائے جس سے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ڈھیروں دعائیں عطا فرمائیں، اور ان کی شان میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی آیت مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے۔ کون سے ایمان والے؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
وہ ایمان والے جو یہ محبوب آپ سے درخت کے نیچے جو بیعت کر رہے ہیں ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ تین نفوس قدسیہ بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان ہے۔ 18 ذوالحجہ جو کہ پرسوں کا دن ہے اور کل کی یہ مقدس شب ہوگی، آپ کا یوم عرس ہے، یوم شہادت ہے۔ آپ داماد رسول بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر خلافت کی صورت میں 12 سال مکمل بھی فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بھی ہیں، قرآن مجید کو جمع کرنے والے۔ کتنی بڑی شان ہے، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان قرآن کی تلاوت کرے گا اس کا حصہ، اس کا ثواب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ثواب کی صورت میں پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پر جب وحی کا نزول ہوتا تو اللہ کے حبیب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وحی کو لکھوایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناشر القرآن بھی ہیں، قرآن مجید کو پھیلانے والے، اللہ رب العزت کی کتاب کو لوگوں تک پہنچانے والے بھی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر ہیں، اس قدر آپ شرم و حیا فرماتے تھے کہ ایک موقع پر محبوب نے خود فرما دیا کہ اس سے میں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اتنے شرم و حیا والے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 دن آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر بہت زیادہ ظلم کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالہجرتین بھی ہیں، 2 جگہوں پر آپ نے ہجرت کی، یہ بھی آپ کی خصوصیت میں سے ہے، ایک حبشے کی طرف اور ایک مدینہ المنورہ کی طرف۔ اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین بھی ہیں، 2 نور والے، لقب حق کا 2 نور والے، نام عثمان کنیت ابو عبداللہ، پھر یہ سارے آپ کے القابات ہیں۔ 2 نور اس اعتبار سے کہ سب سے پہلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح آپ سے کیا، حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 2 ہجری میں جب آپ کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ پھر 9 ہجری میں ان کی بھی وفات ہوئی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے ارشاد فرمائے، اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا عثمان اگر میری 40 صاحبزادیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں سب کا نکاح تجھ سے کر دیتا۔ یعنی اللہ کے حبیب نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ کیا چیز دیکھی جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب یہ بات فرما رہے ہیں۔ یاد رکھنا آدم علیہ السلام سے لے کر محبوب علیہ السلام تک کسی انبیاء و رسول کی 2 صاحبزادیاں کسی ایک فرد کے حصے میں نہیں ہے۔ یہ شان جسے حاصل ہے وہ عثمان غنی کی ذات ہے، جسے یکے بعد دیگرے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کرنے کا شرف عطا کیا گیا۔ تو اس طریقے سے آپ ذوالنورین بھی ہوئے کہ 2 نور والے۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کریمین کے بعد یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد افضل الناس ہیں، لوگوں میں سب سے افضل۔ اسی طریقے سے اکرم الخلق، مخلوق میں سب سے محترم، عزت والے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے
یقیناً انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کی جماعت ہے کہ غوث قطب ابدال قلندر جو جس درجے پر بھی فائز ہیں وہ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں، پھر بھی وہ کسی صحابی کی عبادت کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جو صحابی ہو کر جس نے عبادت کی اور اللہ کو راضی کیا۔ صحابی کتنی شان ہے! صحابی ایمان کی حالت میں محبوب کو دیکھنا اور پھر ایمان سے اس دنیا پر رخصت ہونا، یہ صحابی کی مختصر تعریف۔ اللہ رب العزت نے محبوب کے صحابہ کو سب کو وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرما دیا کہ ہم نے محبوب کے تمام صحابہ سے بہترین وعدہ فرما لیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ محبوب کے صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ تو صحابہ کی اتنی بڑی شان ہے، تو ان صحابہ میں جن کی شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت اعلیٰ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا ایمان کتنا مضبوط تھا، کتنے قوی ایمان والے تھے۔ آج ہماری کیفیت کیسی ہے؟ بیٹھے بٹھائے ماں کی گود جو کہ ایمان والی گود تھی، ماں مسلمان باپ مسلمان گھرانہ مسلمان، پیدا ہوتے ہی کلمہ نصیب ہو گیا، بہت آسان۔ لیکن ایک وہ وقت تھا کہ جب کوئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتا، کلمہ پڑھتا، تو ان کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا، ان کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، ان کو تپتی ہوئی ریت میں بہت سخت دھوپ میں انہیں باندھا جاتا تاکہ وہ ایمان چھوڑ دیں، محبوب کے دامن کو چھوڑ دیں، پاکیزہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے؟ اتنی سختیوں کے باوجود، اتنی تکلیفوں مصیبتوں آزمائشوں پریشانیوں کے باوجود بھی ایک رائے کے دانے کے برابر محبوب کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں جما دیتے۔ جب اسلام پاکیزہ مذہب میں داخل ہو گیا، محبوب کے دامن کو پکڑ لیا، اب نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم رب کے حکم کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نماز جیسی عظیم نعمت کہ جس کو چھوڑنے والا رب کو ڈائریکٹ ناراض کرتا ہے، اور جس کو پڑھنے والا اپنے رب کو راضی کرتا ہے، کام کاج کے چکروں میں ہم نے اسے چھوڑا ہوا، بآسانی چھوڑا ہوا۔ حالانکہ کتنی سہولتیں ہیں، وہ زمانہ تھا باندھا جاتا تھا، مارا جاتا تھا کہ رب کے حکم کو چھوڑ دے، دین اسلام کو چھوڑ دے، لیکن وہ اسی حیثیتی تصور میں بھی نہ تھا۔ اور آج مسجد میں آئے، واش روم یہاں موجود، وضو خانے موجود، اگر سردی ہے تو گرم پانی موجود ہے، نلکوں میں میٹھا پانی، گھر سے بھی بہترین پانی موجود۔ مسجد کے اندر انٹر ہوئے تو گرمی کی سہولت کے لیے پنکھے موجود، بہترین قسم کے فرش موجود، یعنی گویا کہ دیکھا جائے ہر قدم قدم پر سہولت ہی جا رہی ہے تاکہ مسجدیں آباد ہو جائے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ تپتی ہوئی ریت میں جب صحابہ سجدہ فرماتے تھے تو سجدے کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آگے جو ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی تھی کپڑا نما، جیسے ہماری اسلینے ہیں، وہ جبے اس طرح کے جو لباس تھے ان کو آگے رکھ دیا کرتے تھے، پھر اس کپڑے کے اوپر پھر وہ سجدہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اس قدر تپتی ہوئی ریت، تپتی ہوئی زمین کی پیشانی رکھے، پیشانی پوری جل جائے، پھر بھی سجدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنے سے وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اتنی سختیوں میں بھی نمازوں کو ادا کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ رب عز و جل کی طرف سے یہ فرض ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ تو وہ ایسے نفوس قدسیہ، ان مقدس ہستیوں کو سلام کہ جنہوں نے اس طریقے سے مصیبتوں کو سہتے ہوئے بھی پھر بھی دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، اپنی زندگی کے طرز، اپنی زندگی کے عمل سے لوگوں کو بتا دیا کہ اصل زندگی تو یہ ہے جو رب کی فرما برداری میں گزرتی ہے۔ تو کتنے مضبوط ایمان والے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ آپ کے چچا حکم بن ابی عاص نے جب دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اب انہوں نے آپ پر سختیاں کرنا شروع کی، آپ کو مان دیا اور بہت اذیت کی، بہت مارا، بہت تکلیف پہنچائی، اور ہر بار آپ کا چچا آپ سے یہ بات کہتا کہ دین اسلام کو چھوڑ دیں، محبوب کے دامن کو چھوڑ دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار اس کے جملے پر جواب ارشاد فرماتے کہ تو کچھ بھی کر لے، لیکن میں محبوب کے دامن کو، اس پاکیزہ اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہ جب اس نے دیکھ لیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سختی، اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں دینے کے باوجود بھی یہ اپنی زبان پر قائم ہے، تو پھر چچا آخر مجبور ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ دین اسلام میں اتنی مضبوطی ہو، اتنی قوت، اتنی طاقت بندے کے اندر ہو، تو آج ہمارے سامنے بالکل بہت آسان معاملات ہیں، ہر چیز کے وسائل موجود ہیں، پھر بھی الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ دین سے دوری کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ جو محبت تھی دین کے حوالے سے، باہر کے کلچر کو دیکھتے دیکھتے وہ محبتیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جن کاموں سے شریعت روکتی ہے، آج کا مسلمان ان کاموں کی طرف خوشی خوشی جانا پسند کرتا ہے۔ یعنی اس قدر دین اسلام کی روحانیت، نورانیت سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے اور مغربی طور طریقے کلچر کو اپنایا جا رہا ہے، اور محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کو بھولتا جا رہا ہے۔ لیکن وہ ایسی ہستیاں تھیں کہ دیکھیں کتنا وقت گزر گیا، کہ معمولی وقت تو نہیں تھا۔ 35 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو کم و بیش 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا، لیکن آج بھی دنیا میں ان کا نام اسی طریقے سے تر و تازہ ہے جو ان کی ظاہری حیات میں تھا، کیونکہ انہوں نے دین پر عمل کر کے بتایا۔ دین اسلام کیا ہے، اس کی روحانیت کو سمجھا، اس کی نورانیت کو سمجھا، جو شریعت نے حکم دیا اس پہ عمل کیا، تو آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ یہی ان لوگوں کو خاصہ ہے جنہوں نے رب کے احکامات پر عمل کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اخلاق والے تھے، بہترین۔ اس سے بڑی اور شان کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرما دیا، آپ بہترین اخلاق والے، بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ پھر یہی محبوب ہے، آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اخلاق کے مشابہ عثمان غنی کو میں نے پایا، یعنی عثمان غنی اخلاق میں میرے مشابہ ہے کہ ان کا اخلاق اتنا بہترین ہے۔ تو مسلمان کو جو حسن دینے والی شے ہے، خوبصورت بنانے والی شے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اخلاق تو ہے، اس کی گفتگو تو ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ محبوب خود فرما رہے ہیں کہ محبوب کے اخلاق کے بارے میں تو اللہ فرما رہا ہے، اور عثمان غنی کے اخلاق کے بارے میں، گفتگو کے بارے میں اللہ کے حبیب خود فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے اخلاق میں سب سے زیادہ مشابہ ہے، اس قدر بہترین اخلاق والے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جو یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق بہت بڑی شے ہے، آپ کسی کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں تو وہ کس طرح؟ اخلاق کے ذریعے۔ جس قدر بندہ غصے میں اس وقت بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑے، محبت بھرے لہجے میں گفتگو کرے، آپ دیکھیں سامنے والا شخص آپ سے متاثر ہو جائے، اور وہ ابھی نہ صحیح آپ سے رخصتی کے بعد 4 بندوں کے سامنے آپ کی تعریف ضرور کرے گا، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ 4 دکاندار اگر دکانداری کر رہے ہیں، ان میں 4 میں سے کسی ایک کا اخلاق اچھا ہے، آپ دیکھیں لوگ اس کی طرف زیادہ جائیں گے، اگرچہ اس کی کوالٹی سب کے برابر، اس کے ریٹ دام سب کے برابر، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا حسن ہے، مسکراتے ہوئے بات کرنا، اچھے اخلاق سے بات کرنا، سامنے والا جو بھی جواب دے
لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کے پیکر بن جائیں اور صحیح طریقے سے اخلاق کے مطابق جس طریقے سے گفتگو کرنے کا حق ہے اس طریقے سے ہم گفتگو کریں۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے جنتی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اتنی بڑی بڑی شانیں آپ کو عطا کی گئی ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کہ پرسوں یوم شہادت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروز اتوار 18 ذوالحجہ، اور کل کی جو شب ہوگی اس اعتبار سے آپ کی شہادت کی شب ہوگی، تو کل رات بھی خوب اصالِ ثواب کیا جائے، پرسوں دن میں بھی اصالِ ثواب کیا جائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تاکہ ان کی روح ہم سے راضی ہو، اور اللہ رب العزت کی جو ان پر چھماچم رحمتوں برکتوں کا نزول ہے، ہم جب اصالِ ثواب انہیں کریں گے، جو پڑا ہوا ہے جو ہم پڑھیں گے وہ ان تک پہنچائیں گے، تو ان کے صدقے سے جو ان پر رحمت برس رہی ہم پر بھی انشاءاللہ برسے گی۔ تو آپ پکے جنتی ہے۔ ایک موقع تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، مدینے کا وہ باغ ہے، محبوب علیہ السلام میں تشریف فرما ہے، دروازے میں کوئی دستک دیتا ہے، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو اور جو بھی ہے اسے خوشخبری سنا دو، افتح لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا جنت کی خوشخبری سنا دو کہ محبوب تمہیں جنتی ہونے کا مژدہ سنا رہے ہیں۔ صحابی جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ خوشخبری سنائی کہ محبوب نے فرمایا بشرہ بالجنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کیا، اے اللہ تیری شکر، تو نے نعمت عطا فرمائی، تیرا ہی شکر، تیرا ہی کرم۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، دوبارہ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ خوشخبری سنا دو۔ اب دیکھیے دروازے کے پیچھے جو ہستی موجود ہے، اللہ کے حبیب جان رہے ہیں کہ کون آیا ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث میں یہ اللہ کے حبیب کو معلوم ہے، دروازہ دستک ہوا، نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن محبوب جانتے ہیں، کس قدر جانتے ہیں یہ آپ سوچیں، اس جاننے کی کیفیت کو سمجھیں کہ نہ صرف نام بلکہ ان کے اعمال کی طرف بھی اللہ کے حبیب کی نظریں ہیں۔ تب تو بغیر دیکھے جان بھی لیا کہ کون آیا ہے، اور بغیر دیکھے پہچان بھی لیا کہ ان کے اعمال کیا ہے، اس لیے فرمایا جاؤ خوشخبری بھی سنا دو جنت کی۔ پھر گئے، دروازہ دیکھا، کھولا، دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، انہیں خوشخبری سنے بشرہ بالجنہ، خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازہ دستک ہوا، اب یہ تیسری بار تھا، محبوب نے فرمایا دروازے پر آیا ہے، جاؤ اس سے جاؤ خوشخبری سنا دو، افتح لہ، اس کے لیے دروازہ کھولو، وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اب صحابی جاتے دروازہ کھولتے تو کھولنے کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو ذوالحجرتین ہے، صاحب الحجرتین ہے، ذو النورین ہے، داماد رسول ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر ان کو بھی خوشخبری سنا دی۔ تو محبوب کی زبان سے جنہیں جنت کی خوشخبری سنا دی، جو عشرہ مبشرہ میں سے، ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت ان مقدس ہستیوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور یہ جو مختصر گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کے صدقے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر عنوان پر اپنی کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، اور ان کی سیرت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا